السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے روح کی غذا کیا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے، یہ ٹاپک ہے، یہ عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت انشاءاللہ کئی پارٹ میں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج بروز اتوار 24 صفر 1442 ہجری مطابق 11 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ عز و جل کی مدد سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس درس کو بھی مفید نفع بخش ہم سب کے لیے بنائے، اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ روح کی غذا کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی بھی مخلوقیں بنائی ہیں، ہر مخلوق کی الگ الگ غذا ہے۔ جانور ہے، اس کی غذا الگ ہے۔ جانوروں میں بھی جو چوپائے ہیں، بیل بکری، اس کی غذا الگ ہے۔ مچھلی ہے، اس کی غذا الگ ہے۔ اسی طرح جو بھی آپ دیکھ لیں، نظر ڈالیں، کائنات اتنی ساری مخلوق، ہم گن نہیں سکتے اس کو۔ اچھا، ہر مخلوق کی غذا الگ الگ ہے۔ غذا نہیں کھانے پینے کی چیز، جسے انسان یا جسے جانور، جسے جو مخلوق زندہ رہے، سب کی غذا کا طریقہ الگ الگ ہے۔ غذا وہ فوڈ، وہ کھانے پینے کی چیزیں سب کی الگ الگ ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں، غور کریں، درخت، پیڑ پودے، اس کی بھی غذا الگ ہے۔ درخت کو کیا چاہیے؟ پیڑ پودوں کو پانی چاہیے۔ پانی نہیں ڈالیں گے وہ پیڑ سوکھ جائے گا۔ اس کو سورج کی روشنی چاہیے۔ اگر کوئی پیڑ پودا لگاتے ہیں گھر کے اندر، روم کے اندر، بند کمروں میں اگر پھول لگائیے، کبھی پھول نہیں کھل پائے گا، سوکھ جائے گا، مرجھا جائے گا۔ کیوں؟ اس کو روشنی بھی چاہیے پانی کے ساتھ ساتھ۔ لیکن اگر پیڑ کے اندر جا کر آپ گوشت ڈال دیں، چاول ڈالیں، تو پیڑ کے کسی کام کا نہیں، اسے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ لیکن یہی دال، یہی چاول، یہی روٹی انسان کو چاہیے۔ تو انسان کے جسم کی غذا کیا ہے؟ روٹی ہے، چاول ہے، سبزی ہے، دال ہے، پانی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ جس مخلوق کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے؟ وہ ہے انسان۔ انسان کے کھانے پینے کے لیے سب سے چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہیا کی ہیں اور پیدا فرمائی ہیں۔ تو یہ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک جسم اور نمبر 2 روح۔ روح اور جسم، ان دو چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے۔ تو جب روح نکل جاتی ہے انسان کے جسم سے، تو وہ انسان نہیں رہتا، مر جاتا ہے۔ اور صرف روح بھی کافی نہیں، اس کے لیے جسم بھی چاہیے، تو پتہ چلتا کہ یہ انسان ہے، یہ کیا ہے۔ تو روح اور جسم دو چیزوں سے بنا ہے، روح اور جسم سے۔ جسم کی ابتدا اصل مٹی سے ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا، اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکا۔ جسم کی غذا کا تعلق مٹی سے ہے، زمین سے ہے۔ ہم جو بھی کھاتے پیتے ہیں، حتیٰ کہ پانی بھی دیکھیں مٹی سے، زمین سے پانی نکلتا ہے۔ کھانے پینے کی ساری چیزیں مٹی سے نکلتی ہے۔ اور روح کی ابتدا آسمان سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کو آسمان میں رکھا ہے۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا عبادتیں ہیں، عبادت، اور عبادتیں بہت ساری ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نیک اعمال، جتنی عبادتیں ہیں، یہ عبادتیں، نیک اعمال، یہی روح کی غذا ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں، ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، یہ عبادتیں جو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، یہ سب اوپر جاتی ہے۔ یہ اعمال بھی ہمارے اوپر جاتے ہیں، آسمان پر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں فرشتے ہمارے اعمال کو۔ ہم دن بھر جو نیک کام کرتے ہیں، شام میں فرشتے سارے اعمال کو ہمارے لے کر آسمان پر جاتے ہیں۔
پھر رات بھر ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں یہ ساری رپورٹ تیار کر کے فرشتے لے آتے ہیں آسمان پر، لیکن جو ہم برائیاں کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، اس کو بھی لے کر کے جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان نیک عمل کرے، برائی سے بچے، کیونکہ برائی اور نیکی یہ دونوں چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، فرشتے اس کو لکھتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، یہ رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ روزانہ 2 مرتبہ ہمارے اعمال، ہمارے کام آسمان پر جاتے ہیں، اور ہفتہ واری بھی ہمارے اعمال اللہ کے پاس آسمان پر جاتے ہیں، ہر سوموار اور جمعرات کو، یوم الاثنین یوم الخمیس۔ تو یہ ہفتہ واری بھی رپورٹ پیش ہوتی ہے، سالانہ رپورٹ بھی پیش ہوتی ہے، اور وہ ہے شعبان کے مہینے میں۔ اچھا، جب انسان وفات پاتا ہے تب بھی سب سے پہلے آسمان پر ہی جاتا ہے، اس کی روح۔ جسم تو زمین پر ہے، جسم انسان کا جائے گا مٹی میں، آخر مر کے بھی انسان کو مٹی میں ہی مل جانا ہے، لیکن اس کی روح سب سے پہلے آسمان پر جاتی ہے، سب سے پہلے آسمان پر جاتی ہے، اور پھر واپس لوٹائی جاتی ہے زمین پر سوال و جواب کے لیے۔ اور مومن ہے تو پھر واپس روح آسمان کے اوپر چلی جاتی ہے علیین میں، اور اگر انسان گنہگار ہے تو عذاب ہوتا ہے، کافر ہے تو اس کی روح نیچے رہتی ہے، عذاب ہوتا ہے۔ اچھا، جسم کے لیے اور روح کے لیے دونوں کی غذا الگ الگ ہے، دونوں کو مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان صرف نمازوں میں لگا رہ جائے، عبادتوں میں لگا ہوا ہے، اور کھانے پینے کا اہتمام نہیں کر رہا، جسم کی جو غذا چاہیے، کھانا پانی یہ سب اگر نہیں کر رہا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اسلام کبھی نہیں کہتا کہ ہمیشہ 24 گھنٹے نماز میں لگے رہو، نہیں، آپ کا جسم کمزور پڑ جائے گا، تو کھانا پینا بھی ضروری ہے، آرام بھی ضروری ہے، سونا بھی ضروری ہے، جسم کے لیے جو چاہیے جسم کا بھی خیال رکھا جائے، اور جسم کے ساتھ ساتھ روح کی غذا کا بھی خیال رکھا جائے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ عبادتیں۔ تو ہم عبادتیں کرتے ہیں تو اس کی روح کو غذا ملتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہمیشہ دنیا میں لگ جاتے ہیں اور عبادتیں نہیں کرتے، تو جسم تو ان کا اچھا ہو جاتا ہے، باڈی بلڈر تو بن جاتے ہیں یا نارمل ہوتے ہیں، لیکن ان کی روح بیکار ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اس کو کبھی خوشی نہیں ملتی۔ اس لیے بڑے بڑے مالدار پیسے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جو مشہور لوگ ہوتے ہیں پیسے والے، ان کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عبادت نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں کرتے، تو روح کو غذا نہیں، اس کی روح گندہ ہو جاتی ہے، اس کی روح بیکار خراب ہو جاتی ہے، اس کی روح بیمار پڑ جاتی ہے۔ تو انسان کو سکون تبھی ملے گا دلی، جب انسان کی روح اچھی ہوگی اور روح کو غذا ملے گی، تبھی انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی اطمینان چاہیے تو عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ کی بات میں لگ جائے، سکون اسی میں ہے۔ کھانے پینے میں سکون نہیں ہے، روح کی غذا عبادتوں میں ہے۔ تو جسم کی غذا کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، اور روح کی غذا کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، دونوں کو ہم کو ساتھ میں لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، بھوکا رہ جائیں، تو جسم خراب ہوگا، اسی طرح سے اگر ہم عبادت اگر کرنا چھوڑ دیں گے تو ہماری روح خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے۔ لیکن ہمارا ٹاپک ہے روح کی غذا کیا ہے، لہذا ہم روح کی غذا کیا ہے، اسی بات پر، اسی ٹاپک پر ہم گفتگو کنٹینیو انشاءاللہ کئی پارٹ میں تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو روح کی غذا بہت ساری ہے، کیونکہ عبادتیں بہت ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے، بیان کریں گے ذکر و اذکار کے بارے میں، کہ ذکر و اذکار اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اور انسان کی زندگی پر اس کا کتنا بہتر اور اچھا اثر پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے سنیں گے اگلے درسوں میں انشاءاللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔